اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات کی خدمت میں روز ولادت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور روز ولادت رئیس مذہب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ اس عظیم روز کی عیدی ان کے فرزند عزیز حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کا ظہور قرار دے اور ان کے ظہور سے دنیا کو منور فرمائے اور ان کے قدموں کی برکت سے دنیا سے اس عذاب اس بلا کو دور فرمائے اور تمام انسانوں کو نجات مرحمت فرمائے. عزیزان گرامی، یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ خداوند عالم کی سب سے بڑی نعمت جو اس نے اس دنیا میں عطا کی ہے وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. یہ عظیم ترین نعمت ہے جو خداوند عالم نے انسانوں کو عطا کی ہے. یہ نعمتیں اس لائق ہیں کہ ہم ان کی قدر کریں، اور یہ نعمت آج بھی اسی طرح سے جاری و ساری ہے جس طرح سے کل جاری و ساری تھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و منزلت کا اندازہ لگانا کسی بھی فرد بشر کے امکان میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ خصوصیات اور وہ فضائل اور وہ مناقب عطا فرمائے ہیں جو اس نے اپنی مخلوق میں کسی کو بھی عطا نہیں فرمائے ہیں. ان کو جو فضیلتیں دی ہیں وہ نمایاں ہیں، منفرد ہیں. یہ اپنی ہر فضیلت میں منفرد ہے، کوئی بھی ان کی فضیلت میں شریک نہیں ہے سوائے اہل بیت علیہ السلام کے جو انہی کے نور کا ٹکڑا ہیں، انہی کا حصہ ہیں اور کلنا محمد کا مصداق ہے. عزیزان گرامی، آج ہم اس جشن کو کیسے منائیں اور ہم نے کیسے منایا؟ اگر آپ کے گھر میں کسی حکیم نے، کسی طبیب نے
ایک ایسا شربت بھیجا ہو جس میں مرض کی دوا ہو، پریشانیوں کا علاج ہو، دل کے اضطراب کو سکون ملتا ہو، اور پوری طرح سے ہمارے نفس کو، ہمارے وجود کو، ہمارے بدن کو ہر طرح کی بیماری سے شفا نصیب ہوتی ہو۔ نہایت مجرب، نہایت آزمودہ، نہایت بہترین شربت حکیم مطلق نے آپ کے گھر میں دیا۔ اگر آپ اس شربت کو گھر پر لے کر کے آئیں اور سی خاصی بوتل میں، شیشی میں رکھ کر کے اس کے رنگ کی تعریف کریں، اس کے ذائقے کی تعریف کریں، اس کے خصوصیات کی تعریف کریں، اس کی چیزوں کی تعریف کریں، تو کیا اس شربت سے وہ فائدہ حاصل ہوگا جس فائدے کے لیے شربت کو بنایا گیا تھا اور جن جڑی بوٹیوں سے شربت کو تیار کیا گیا تھا؟ یا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم خالی ڈرائنگ روم میں لا کر کے 10 جگہ رکھ کر کے اس کی تعریف کریں، اس کے رنگ کی تعریف کریں، اس کی تاثیریں گنوائیں، اس کے مزے اور ذائقے کی تعریف کریں، لیکن ہم اس شربت کو استعمال نہ کریں، تو کیا واقعاً ہم اس شربت کی واقعاً قدردانی کر رہے ہیں یا ہم شربت کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ حکیم نے شربت اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم گھر کی جا کے زینت بنا دیں، بلکہ اس لیے بنایا تھا ہم اس کو استعمال کریں، اور اس طرح استعمال کریں جس طرح سے حکیم مطلق نے بیان کیا تھا۔ اگر ہم اس طرح سے استعمال نہیں کریں گے تو وہ فائدہ، وہ تاثیر حاصل نہیں ہوگی جو حاصل ہونا چاہیے۔ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو ظلمتوں سے، تاریکیوں سے نکال کر کے نور کی طرف لے کے آئیں۔ یہ ظلمتیں، یہ تاریکیاں عقائد کی، احکام کی، اخلاق کی، برتاؤ کی، دین کی، دنیا کی، انفرادی زندگی کی، اجتماعی زندگی کی۔ پیغمبر کو اس لیے اللہ نے بھیجا تاکہ ان تمام ظلمتوں سے انسان کو نکال کر کے ہدایت و نور کے راستے پر لے کے آئے۔ اگر ہم اس ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس مقصد کو پورا کرنا پڑے گا جس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بالکل دور ہو چکے ہیں۔ آج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی تعلیمات اور ان کے اثرات ہماری زندگی کے متن میں، مین اسٹریم میں شامل نہیں ہیں۔ ہم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے سائیڈ لائن میں رکھا ہے۔ خالی ولادت کے موقع پر خوشی منا لینا، وفات کے موقع پر غم منا لینا، اور کبھی مشکلات میں، پریشانیوں میں ان کو یاد کر لینا۔ آیا خداوند عالم نے اپنے اس نبی کو ایمرجنسی ضرورتوں کے لیے بھیجا تھا؟ اتنے عظیم فرد کو، اپنے افضل مخلوق کو معمولی کاموں کے لیے بھیجا تھا؟ یہ عظیم ترین مخلوق کو عظیم ترین کام کے لیے بھیجا تھا۔ کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ آج خداوند عالم نے اس پیغمبر اکرم کو کس لیے بھیجا؟
اگر آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان زیارتوں کو پڑھیں جو زیارتیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہیں، اور یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خداوند عالم کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ دعائیں پڑھیں جو ائمہ معصومین صلوات اللہ سلام علیہ سے ان کی زندگی، ان کی شان میں وارد ہوئی ہیں۔ زیارتیں پڑھیں، وہ دعائیں، اگر آپ خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ دعائیں پڑھیں جو معصومین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں۔ دعائیں پڑھیں، دعائے صبا پڑھیں، دعائے مشلول پڑھیں، دعائے کمیل پڑھیں، اور جو دعائیں، یہ ساری دعائیں معرفت خداوند عالم کا سمندر ہے جس کی انتہا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہترین ذریعہ وہ زیارتیں ہیں جو ان حضرات کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ زیارتیں معصومین علیہ السلام کی زبان پر جاری ہوئی ہیں۔ یہ زیارتیں جہاں ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ائمہ معصومین سے قریب کرتی ہیں، وہیں یہ زیارتیں ہمیں ان کے مقامات، ان کی فضیلت، ان کے درجات کی طرف بھی متوجہ کرتی ہیں۔ انہوں نے کیا، خدا نے ان کو یہ بلند درجہ کیوں دیا، اور آج کی زندگی میں کیا ہم ان ذوات مقدسہ سے واقعی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا صرف ہمارا کام زیارت کرنا اور ثواب بٹورنا ہے؟ آیا زیارت صرف ثواب بٹورنے کا کام ہے، یا یہ زیارت ہماری زندگی میں عملی اثر رکھتی ہے؟ اس زیارت سے ہم کیا ہدایت حاصل کرتے ہیں؟ یہ زیارت ہماری معرفت میں کس قدر اضافے کا سبب بنتی ہے؟ آیا زیارت صرف ایک ثواب کا کام ہے، یا زیارت ہماری زندگی کی تبدیلی کا نام ہے، ہماری ہدایت کا نام ہے، ہماری معرفت میں اضافے کا نام ہے؟ اگر ہم زیارت صرف ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ثواب تو ملے گا، لیکن ہم ان زیارتوں سے متاثر نہیں ہوں گے۔ ملتا ہے جب لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو آتے تھے تو جب واپس جاتے تھے تو زیارت میں پوری طرح منقلب ہو جاتے تھے، بدل جاتے تھے، تبدیل ہو جاتے تھے، ایک نئے جوش کے ساتھ، ایک نئے ولولے کے ساتھ واپس جاتے تھے۔ آج وہی تاثیر موجود ہے، ہم ان زیارتوں کو توجہ تو دیں۔ آپ غور کریں، زیارتوں میں یہ ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، اس میں آپ غور کریں، اشہد انک قد بلغت رسالات ربک ونصحت لامتک، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا اور اپنی امت کے لیے نصیحتیں کی۔ یعنی پیغمبر کا کام یہ تھا جو اللہ نے پیغام دیا پہنچا دیا۔ یہ ہم کو سبق مل رہا ہے کہ ہماری ذمہ داری بھی پیغام الہی کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور کم از کم پیغام الہی کو اپنی ذات تک پہنچانا ہے۔ وَنَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ، اور آپ نے اپنی امت کی نصیحت کی، یعنی آپ کا کام امت کی اصلاح تھا۔ آیا یہ اصلاح امت کا کام آج بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے یا نہیں؟ یا رسول اللہ کی وفات کے بعد سلسلہ ختم ہو گیا؟ آج بھی یہ نصیحت اور اصلاح کا کام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشین ائمہ معصومین کی طرف سے جاری ہے۔
وجاہدت فی سبیل اللہ، آپ نے جو جہاد کیا اس میں اپنی خواہشات نفس نہیں تھی، اپنے مسائل نہیں تھے، جہاد صرف اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ یہ جہاد تلوار سے بھی تھا، یہ جہاد نفس سے بھی تھا، یہ ہر طرح کی وہ کوشش جو خدا کی راہ میں قرار پائے، جو خدا کی قربت کا سبب قرار پائے، پیغمبر نے وہ کوشش صرف اللہ کی خاطر۔ وعبدت اللہ، اور آپ نے اللہ کی عبادت یہاں تک کہ آپ کی موت آ گئی، آپ کو شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ عبادت صرف نماز اور روزے، قرآن کریم کی تلاوت اور دعائیں پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ عبادت نام ہے خدا وند عالم کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا۔ نماز اس لیے عبادت ہے کہ حکم خدا کی فرما برداری ہے، روزہ اس لیے عبادت ہے کہ حکم خدا کی فرما برداری ہے۔ وہاں جہاں یہ روزہ ماہ مبارک رمضان میں خدا وند عالم کی قربت کا ذریعہ ہے، وہیں یہ روزہ روز عید خدا وند عالم کی دوری کا ذریعہ ہے۔ روزہ روزہ ہے، چاہے رمضان میں رکھا جائے یا عید میں رکھا جائے، لیکن روزہ رمضان میں رکھا جائے تو قربت کا ذریعہ ہے، عید کے دن رکھا جائے تو عذاب سے۔ کیوں؟ اصل روزہ عبادت نہیں ہے، روزہ وہ عبادت ہے جو مرضی خدا کے مطابق ہو۔ وہ نماز جو خدا کے لیے پڑھی جائے وہ عبادت ہے، جس میں ریاکاری ہو وہ خدا سے قربت کا نہیں، دوری کا سبب ہے۔ کیوں؟ خدا اس نماز کو عبادت قرار دیتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ اسی طرح سے وہ ساری زندگی کے کام، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، چلنا، سونا، جاگنا، گھر والوں سے تعلقات، فیملی والوں سے تعلقات، دوستوں سے تعلقات، سارے اگر یہ ہماری پوری زندگی مرضی خدا کے مطابق ہے تو ہماری زندگی کی ہر سانس عبادت ہے۔ ہم سو رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، جاگ رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اگر ہماری زندگی مرضی خدا کے مطابق نہیں ہے تو نماز بھی عبادت نہیں اگر اس میں ریاکاری آ جائے۔ عبادت اللہ کی عبادت کی، یعنی زندگی کے پہلے ایک لمحہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خدا کی مرضی کے خلاف نہیں تھا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اگر ہم اس راستے پر نہیں چل سکتے تو کم از کم اس راستے پر چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، اس راستے پر قدم بڑھانے کی نیت تو کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے لوگوں کو دعوت دی حکمت کے ذریعے، موعظہ حسنہ کے ذریعے، یعنی اگر تم کسی کو خدا کی طرف دعوت دے رہے ہو تو اس کی عقل کو ابھارو، اس کے وجود میں جو اللہ تعالیٰ نے اچھائیاں رکھی اس کو ابھارو، اس پر زبردستی مت کرو۔ آپ غور کریں، کبھی آپ کسی ڈرم میں پانی بھر دیتے ہیں، ٹینک میں پانی بھر دیتے ہیں، ہزاروں لیٹر پانی آپ اس ٹینک میں بھر دیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ پانی استعمال کرتے جائیں گے نا، ویسے سے یہ ہزاروں لیٹر سے بھرا ہوا ٹینک خالی ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ ٹینک میں پانی بھرنے کے بجائے زمین سے پانی کا سرچشمہ نکال دیں، پانی کے سوتے زمین سے پھوڑ دیں، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ ٹینک کا پانی جتنا استعمال کریں گے اتنا کم ہوتا چلا جائے گا، لیکن اگر زمین کے اندر جو سوتا ہے، جو چشمہ، اگر آپ اس تک پہنچ جائیں تو جتنا استعمال کرتے جائیں گے پانی بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا۔
راستہ یہی ہے. اگر ہم لوگوں کو اوپر سے نیکی کی دعوت دیں گے، زبردستی کریں گے، فورس کریں گے، تو کیا ہوگا؟ جب تک ہماری زبان کا اثر رہے گا وہ باتیں اثر انداز ہوگی. ہماری زبان کا اثر ختم یا دھیرے دھیرے ختم ہونے لگے گا تو تاثیر بھی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر ہم ان کے اندر جو عقل ہے، شعور ہے، اچھائی کا احساس ہے، اگر ہم وہ بیدار کر دیں تو جیسے جیسے استعمال کرتے جائیں گے ویسے ویسے بڑھتا چلا جائے گا. پیغمبر نے لوگوں پر فورس نہیں کیا تھا، لوگوں کی عقلوں کو زندہ کیا تھا. لوگوں کے اندر جو اچھائیوں کے جذبات تھے ان کو زندہ کیا تھا. اس پر جو کفر کی، شرک کی، گناہوں کی مٹیاں پڑ گئی تھیں، پتھر لگے تو ان کو ہلاک کیا تھا. اگر آج ہم اس کو اجزا کر سکیں، فرض کریں آج ہم ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے تم کو نعمت دی، اس کا شکر ادا کرو، وہ ہمارے کہنے سے شکر ادا کرتا ہے. کبھی ہم اس کے اندر شکر کے جذبات کو بیدار کرتے ہیں. اگر ہم اس کو شکر پر آمادہ کریں گے تو ہم نے جن باتوں پر شکر ادا کرنے کا ادا کرے گا، بقیہ چیزوں پر شکر نہیں ادا کرے. لیکن اگر ہم اس میں شکر کے جذبات کو بیدار کر دیں گے تو ہر وہ نعمت جو اس کو خدا کی طرف سے ملے یا مخلوق خدا کی طرف سے ملے، وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرے گا. کیونکہ وہ پہچانتا ہے کہ عقل کہتی شکر ادا کرنا چاہیے، عقل کہتی ہے منعم کے ساتھ خضوع خشوع سے پیش آنا چاہیے. آپ سچ بتائیں، اگر نہایت گرمی کا ماحول ہو، لو چل رہی ہو، لو کے جھکڑ چل رہے ہو، ہر طرف سے آگ برس رہی ہو، زمین و آسمان میں شعلے بھڑک رہے ہو، اور آپ اس چلچلاتی دوپہر میں بھوکے پیاسے تشنا کھڑے ہو. اگر کوئی آدمی ایسے موقع پر آپ کو نہایت عمدہ ٹھنڈا پانی خود سے لا کے دے تو آیا آپ کے اندر خود جذبہ شکر گزاری پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر اس وقت کوئی بھی آپ کو ایک ٹھنڈا پانی لا کے دے دے اور آپ کی پیاس بجھا دے، آپ سچ بتائیں آپ کے دل میں اس کے لیے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ احساس شکر آپ پر ڈالا گیا ہے، پریشر ڈالا گیا ہے، یا آپ کے وجود کی گہرائیوں میں جو اچھائیاں تھیں ان اچھائیوں سے جذبہ شکر نکلا ہے؟ کیا کسی نے آپ کو زبردستی شکر کرنے پر آمادہ کیا ہے، یا آپ کے اندر جو عقل تھی، جو احساس تھا، جو اچھائی کا جذبہ تھا، اس احساس اور جذبات نے آپ کو شکر ادا کرنے پر آمادہ کیا ہے؟ اگر ایک گلاس پانی شکر کا سبب ہے، یعنی ہمارے وجود کے اندر یہ احساس پایا جاتا ہے جب تمہیں کوئی نعمت دے تو شکر ادا کرو. اگر ہم اسی احساس کو پیدا کریں کہ اللہ نے ہم کو کتنی نعمتیں دی ہیں، تمہیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. اعزاز گرامی، آج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور دعا کروں خدا تاثیر دے، توفیق دے، یہ بات خود مجھ پر اثر انداز ہو اور جہاں جہاں یہ بات پہنچ رہی ہے وہاں اثر انداز ہو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قرآن نے یہ بیان کی ہے، وَلَعَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. پیغمبر وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے،
اگر یہ آپ کے پاس آئیں اور آپ کی بارگاہ میں آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی، اپنے ظلم کی معافی مانگیں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں، تو آپ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائے گا۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم صرف گناہ نہیں ہے، ذہن کو برے خیالات سے آلودہ کرنا یہ بھی ظلم ہے، کسی مومن کے خلاف سوء ظن رکھنا یہ بھی ظلم ہے، کسی کے بارے میں بلا وجہ کوئی تبصرہ کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ ہم ظلم سمجھتے ہیں کسی کا مال لے لینا، کسی کی زمین ہڑپ کر لینا، نہیں، یہ تو ظلم ہے ہی۔ ایک سیدھے سادے مومن کے تعلق سے ذہن میں غلط خیال رکھنا یہ بھی ظلم ہے، ذہن کو گناہوں سے آلودہ رکھنا یہ بھی ظلم ہے۔ عزیزان گرامی، اپنے ہاتھوں کو چوری سے بچا لینا، اپنی زبان کو غیبت و جھوٹ سے بچا لینا مشکل ہے مگر پھر بھی آسان ہے، لیکن اپنے ذہن کو برے خیالات سے محفوظ رکھنا، اپنے دل کو برے جذبات سے محفوظ رکھنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں تو بہترین ذریعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آج بھی تاثیر رکھتے ہیں۔ آپ یقین جانیے، رسول خدا آج بھی ہم سے اتنے ہی نزدیک ہیں جتنا کل مدینے والوں میں ابو ذر و جناب سلمان سے نزدیک تھے۔ مکان و زمان کی قربت و بعد ان کے راستے میں حائل نہیں ہے۔ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو ان کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں؟ ہم کس طرح سے ان کی تاثیرات سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ اگر ہم آج اپنے کو رسول خدا کے سامنے محسوس کریں اور کہ اللہ کے رسول، ہم آلودگیوں کے ساتھ آئے ہیں، بد اخلاقیوں کے ساتھ آئے ہیں، بد زبانیوں کے ساتھ آئے ہیں، بدعمالیوں کے ساتھ آئے ہیں، ہم اپنے وجود میں سر سے پیر تک اپنے بدن، اپنے روح کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خرابی اور عیب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، لیکن آپ وہ طبیب ہیں، وہ حکیم ہیں جن کے پاس ہر لا علاج مرض کی دوا ہے، ہر درد کا مرہم ہے۔ ہمارے نفسوں پر، ہمارے خیالات پر، ہمارے وجود پر آپ کو ہم سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ کیا ہم ان ایام میں رسول خدا جیسی فریاد کریں گے؟ آج ہمارے گھر کے مسائل ہیں، ہم ادھر ادھر جاتے ہیں، کیا ہم ان مسائل میں رسول خدا کو یاد نہیں کر سکتے؟ خود اپنے بارے میں۔ اور کوئی ضرورت نہیں ہے آپ، اور اتنا میرا رسول مہربان، اتنا مہربان، اتنا مہربان، اتنا مہربان ہے کہ آپ اپنی زبان میں گفتگو کر کے تو دیکھیں۔ ہم آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معصومین سے زیارتیں پڑھتے ہیں عربی میں، دعائیں مانگتے ہیں عربی میں، نہیں، ہمارا رسول ہر زبان جانتا ہے، ہر لہجہ جانتا ہے، اس کے لیے بلند آواز ضرورت نہیں ہے، آپ لب ہلائیں گے رسول اللہ جانیں گے۔ آئیے ان مناسبتوں کے موقع کے اوپر تھوڑی اپنے نفس کی اصلاح کی خاطر، اپنے اخلاق کی تبدیلی کی خاطر، اپنی انسانیت کی خاطر اپنے کو رسول کی بارگاہ میں لے چلیں اور اپنی زبان میں کہیں، اللہ کے رسول، ہم خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، رحمت للعالمین ہے، خدا نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، آپ کے اختیار میں نفسوں کا تزکیہ رکھا ہے، آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ ہم آپ کے کلمہ پڑھنے والے
لوگ ہمیں آپ کی امت میں شمار کرنے والے ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں خدا کے واسطے سے، اہل بیت کے واسطے سے، اور آپ کی عزیز ترین دختر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے واسطے سے، اے اللہ کے رسول، آپ نے کل مکے کے مشرکوں کو بدلا، ان کو انسان بنایا، آج بھی آپ میں وہی تاثیر ہے۔ ہم آپ کے کلمہ گو ہیں، ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کی زینت کا سبب بنے، آپ کی عزت کا سبب بنے، آپ کے لیے فخر و مباحات کا سبب بنے۔ ہم آپ کی ایسی امت بنے جس امت کی بنا پر آپ میدان قیامت میں فخر کر سکیں۔ ہمیں اپنی بیماریوں کا پتہ نہیں ہے، ہمیں اپنے عیوب کا پتہ نہیں ہے، ہمیں اپنی خرابیوں کا پتہ، ہم غافل پڑے ہیں، لیکن آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں اور اس خدا کا واسطہ دیتے ہیں جس نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اس کی عظمتوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ وہ عظمتیں جو آپ کی نگاہوں میں اس کی ہیں، اور وہ عظمتیں جو اس کی نگاہوں میں آپ کی ہیں۔ ایک نظر کرم کی درخواست ہے، آپ کن فیکون کے نمائندے ہیں، کن فیکون کی تاثیر رکھتے ہیں، ایک نظر ہم پر کریں، اس امت پر کریں، ہمیں ویسا بنا دیں جو آپ کی امت کے لیے شرف کا سبب بن سکے، آپ کی امت کی زینت کا سبب بن سکے، آپ کی خوشی کا سبب بن سکے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم خلوص دل سے، دل کے گہرائیوں سے آپ سے معذرت چاہتے ان اخلاق کے بارے میں، ان رویوں کے بارے میں، ان عادتوں کے بارے میں جو ہم میں پائی جاتی ہیں اور جن سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، جو آپ کے درد دل کا سبب ہے، جس کی بنا پر آپ کے آنسو نکلتے ہیں۔ ہم خدا کی بارگاہ میں ان تمام برے اعمال سے معذرت چاہتے ہیں۔ ہم نے آپ کا دل دکھایا، آپ کو تکلیف پہنچائی، ہم معذرت چاہتے ہیں، درخواست کرتے ہیں ہمیں توفیق دیں، ہم پھر آپ کا دل نہ دکھا سکیں، پھر آپ کی تکلیف کا اسباب فراہم نہ کر سکیں۔ ہمیں ہدایت دیں، ہمارے دل کی اصلاح کریں تاکہ ہم آپ کے اچھے امتی بن سکیں، اور ہمیں ایسا بنا دیں یا اللہ، اے رسول اللہ، اے اللہ کا رسول، ہمیں ایسا بنا دیں، ایسا کل ہم آپ کے فرزند کے ظہور کے بعد ان کے خادموں میں، ان کے خدمت گزاروں میں، ان کے نوکروں میں شمار ہو سکے۔ وہ تمام خصوصیتیں جو آپ کے فرزند کی کہ نوکروں کی ہیں، ہمیں ان خصوصیات سے مزین فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، آپ رحمت واسعہ ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں، اللہ نے آپ کو تاثیر دی۔ ایک نظر کرم کی درخواست ہے، ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم آپ کے فرزند عزیز کے غلاموں میں، خدمت گزاروں میں شامل ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔